بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر نبی، لیکن ان 1200 سالوں کے دوران آ کر انسانی ذہن فلسفیانہ منطقی اعتبار سے اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ تب الہدا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تب وہ پردے اٹھائے گئے۔ اس سے پہلے جو سوچ بچار کا وقت گزرا ہے حضور پر، آپ اکیلے جا کر کیا کرتے تھے؟ آپ یہودی ہوتے تو یہودیوں کی عبادت کرتے، عیسائی ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے۔ اچھا مشرک آپ پیدا تو ہوئے مشرکوں میں، مشرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کسی بات کے اوپر چل جائیں، تو کیا کرتے تھے؟ تو جو محدثین کا کہنا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، تفکر، غور، فکر، سوچ بچار۔ What is this existence? Who am I? اور یہ جو غلط کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسان پستی میں کیوں گر گیا ہے؟ کیا پستی ہی پستی ہے اس کی، یا اس کے وجود کا کوئی روشن پہلو بھی ہے؟ یہ سارا یوں سمجھیے کہ 6000 سال میں انسان نے جو فلسفیانہ شعور اور فکر حاصل کیا ہے، وہ چند مہینوں میں غار حرا کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سفر طے کیا۔ پھر وہ آیتیں نازل ہونی شروع ہوئی، یہ تکمیل ہو گئی قرآن مجید میں ہدایت کی۔ اچھا اب اس کے لیے دلیل دیکھیے، سب سے موٹی بات، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی سب اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام، ٹھیک؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تورات کا کیوں نہیں لیا؟ انجیل کا کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ ذمہ نہ لیتا تو کیا اس میں تورات میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اس کا تو آپ نے آسانی سے مجھے جواب دے دیا۔ اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن میں تحریف کیے بغیر؟ بتائیے، ترجموں میں تحریفیں کی گئی ہے، تفسیروں میں تحریفیں کی گئی، یہ تو متن محفوظ ہے، اس متن میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا، یہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ بات، یہ ایک لطیف انداز میں ذرا ٹینشن کم ہو جائے، میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کریں، اے اللہ ہم بھی تیری کتاب ہے، یہ قرآن بھی تیری کتاب، یہ ہمارے ساتھ سو تیری بیٹیوں والا سلوک کیا گیا، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس کا لیا کیوں؟ جواب کیا ہے؟ بھئی ابھی تمہارے اندر ہدایت کامل ہوئی ہی نہیں تھی، تمہاری حیثیت تو مختلف ادوار میں گویا کہ ٹیمپریری انسٹرکشنز، ہدایات، یہ ہدایات تھی، ہدایہ الہدا وہ ابھی نہیں آئی، اس میں احکام تھے، حکمت ابھی آئی نہیں تھی۔ حکمت کا تو آغاز انجیل سے ہوتا ہے، اس سے پہلے حکمت ہے ہی نہیں، تورات میں حکمت ہے ہی نہیں، خالی حکمت سے احکام 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 احکام۔ سب سے موٹا لفظ ان کا کیا ہے؟ دی 10 Commandments، احکام عشرہ۔ ابھی انسان اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کو حکمت بھی سمجھائی جائے، لہذا ابھی جب وہ تکمیل ہونے والی تھی، وہ جب ہو گئی ہم نے اس کو محفوظ کر دیا، تمہارا معاملہ یہ نہیں تھا۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے ایک دفعہ قادیانی نوجوان سے میری بات ہوئی، میں نے اس سے سوال کیا جو اسی بات پر کہ وہی تو رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، محمد پر رحمت کامل ہو گئی، لیکن رحمت بند کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ جی بالکل 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 مانتا۔ نمبر 2 مجھے یہ بتاؤ
تمہارے خیال میں قرآن محفوظ ہے یا اس میں تحریف ہوگی؟ نہیں، محفوظ ہے. تو پھر مزید ہدایت کی گنجائش بتاؤ مجھے کہاں سے نکلے گی؟ یا تو کامل نہ ہوئی ہوتی تو ابھی کامل ہونی ہے، نبی چاہیے، سلسلہ جاری رہنا چاہیے. گلاس ابھی پورا بھرا نہیں ہے تو پانی ڈالنا چاہیے، بھر گیا تو کہاں لے جائیں گے؟ یا کہ بھر تو گیا تھا پھر گر گیا کچھ، اچھا لے آؤ بھائی دوبارہ. دو باتیں منوا لو. اگر قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی اور اگر وہ محفوظ ہے تو کوئی منطقی، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ جس کی روح سے نبوت اور وحی کے جاری رہنے کا تصور پیدا ہو سکتا ہو. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نوجوان جھگڑالو نہیں تھا، اس نے بات سمجھی. اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کا، لیکن یہ کہ یہ ہے دلیل، تکمیل دین، تکمیل ہدایت، جو اصل ہے حضور کا مرتبہ اور مقام. اس کو اگر نمایاں ہم نہیں کرتے تو پھر یہ دوسرے جو جتنے فتنے ہیں ان کا سد باب نہیں ہوتا. اب دوسری بات پر آئیے. الہدیٰ دین حق. یہ دین حق کیا ہے؟ نظام زندگی. اس کا بھی ارتقاء ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے، جو لوگوں کے موضوع ہے وہ اس میں دلچسپی لیں گے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے غاروں میں، اور غار کا معاملہ کیا تھا؟ آئم دمانار کفا علیہ سروے، میں مالک ہوں اس کا، بات ختم. کوئی نظام اور تھا ہی نہیں، کوئی میونسپلٹی، کوئی سڑکوں کے اوپر لائٹیں آن کرنا، کچھ بھی. ہر ایک آزاد تھا جو چاہے کرے. یہ ذرا نوٹ کیجیے، آزاد. اگلی سٹیج آئی، قبیلے کا تصور آیا. ایک قبیلے کا شیخ ہے، تم اس قبیلے کے آدمی ہو. قبیلے کا ایک نظام ہے، سردار قبیلہ کا حکم ماننا ہوگا. ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ ریت ہے، یہ روایت ہے، کرنے ہوگی. یہ گویا کہ تمدن کی طرف پہلا قدم تھا. تمدن، یہ دو الفاظ ہیں، تہذیب اور تمدن. یہاں بات تمدن کی ہو رہی ہے. اور اب میں نے نوٹ جو کرایا ہے، پہلے قدم پر آزادی، اب یہاں کچھ نہ کچھ جگڑ بند شروع ہو گئے. تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، یو بلانگ ٹو سچ اینڈ سچ ٹرائب، اور اس کی جو رسم ہے وہ یہ ہے، یو ہیو ٹو کمپلیٹ. اگلا وہ دور آیا، ایک قبیلے نے اپنا شہر بھی بنا لیا، ایک گرد فصیل بھی کھینچ لی، اپنے نظام کو مستحکم کر. ایک قبیلے کی شہری ریاست قائم. مکہ ایک قبیلے کی شہری ریاست تھا جب حضور کے جب بعثت ہوئی. وہاں کوئی نہیں رہ سکتا تھا سوائے قرشی کے، یا قرشی کا حلیف، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کی امان میں آ جائے تو رہ سکتا ہے مکہ، ورنہ نہیں. ادروائز اس کی کوئی سیفٹی نہیں. لیکن پھر اگلی سٹیج آئی، کئی قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے، ہم رہیں گے بھئی یہاں پر. اب جب یہ معاملہ ہوا تو سوال پیدا ہو گیا، ایک چیز کا آغاز ہوا، اگر وہ سمجھ لیجئے، کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشن. بھئی ہر قبیلہ تو یونٹ ہے، اس کا اپنا سردار ہے، یہ اس کا سردار ہے، اس کا سردار ہے، اپنا اپنا تو نظام ہے. آپس میں انٹریکشن کس بنیاد پر ہوگا؟ اگر ایک شہر میں رہنا ہے تو کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی. آپ حیران ہوں گے کہ مدینے میں، مکہ تو تھا نا ایک شہر ایک قبیلہ، مدینہ 5 قبیلے تھے، 3 یہودی اور 2 اصل عرب، اوس اور خزرج. یہودیوں کا بھی کوئی نظام اپنا تھا، ان کے ہاں سردار بھی تھے اور ان کے ہاں مفتی بھی تھے، علماء بھی تھے، تورات کے ماننے والے بھی. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ان کے ہاں یہ طے تھا کہ اگر اوس کا کوئی نوجوان کسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دیت دینی ہوگی، 3 ٹائمز بلڈ منی. اور خزرجی قتل کرے گا اوسی کو تو ودڑ دینی پڑے گی. اب آپ سوچئے کسی اوسی نوجوان کا خون نہیں کھولتا ہوگا، یہ میرا بلڈ جو ہے یہ 1 تہائی قیمت کا ہے اس خزرجی کے مقابلے میں. But if you have to live here, you have to accept.
اس کے بعد اگلی سٹیج آئی، اب امپائرس قائم ہوئی، امپائرس، ایرانین امپائر کئی سو سال سے، یہ عرب کے شمال میں دو امپائرس تھے، کئی سو سال سے ادھر ایرانین امپائر، دی سیسنڈ امپائر، اور ادھر دی رومن امپائر۔ یہ امپائر اب کیا تھے؟ اب فوجیں بنائی گئیں، اب محل کھڑے کیے گئے، فوجیں جو کہ تربیت یافتہ ہیں، مسلح ہیں، فوجی ہیں، اور انہوں نے، بادشاہوں نے عوام کی گردنوں پر اپنی بادشاہی کا، اپنی خدائی کا تخت رکھا۔ ظلم، محنت کرے گا گزارے، ایش کرے گا جاگیردار اور بادشاہ، اور ذرا کسی نے سر اٹھایا فوج سر کو چل دے گی تمہارا۔ یہ بیچارہ بیٹھا ہوا اپنے کرگے کے اوپر، یہ کپڑا بن رہا ہے کھدر، اتنا تمہیں دینا پڑے گا ٹیکس، نہیں دو گے؟ کھڑی ہے لیجنڈ، ہمارے رومن لیجنڈز موجود ہیں، ابھی تمہارا سر ختم ہو جائے گا۔ اب یہ نظام جب یہاں تک آیا ہے تو یوں سمجھیے ظلم کی حد ہو گئی۔ عام انسان غلام، مقہور، مظلوم، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، جاگیرداروں کے گلچھڑے عیش، بادشاہ کے محل، مشرق و مغرب کا نسوانی حسن جمع کر دیا گیا، کنیزوں کی فوجیں موجود ہیں۔ یہ ہے وہ وقت جب یوں سمجھیے کہ نظام کی سختی جکڑ بندی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ کہیں کسی کسانوں نے ریوولٹ کی، ختم کر دی گئی، کہیں کسی اور نے ریوولٹ کی، ختم کر دی گئی، اب تو اٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ وقت تھا جب کہ اب محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات نوٹ کیجئے خدا کے لیے، اس کے بعد سے لے کے آج تک انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے۔ اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے۔ آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا، آپ تو مجبور ہیں، یو واش یور ہینڈز آف یور سن، آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائے گی وہ پڑھے گا۔ کون بنائے گے؟ ان کے کریکلم کون بنائیں گے؟ ان کے کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو تقریباً پورے عالم اسلام میں، سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں، اسلام کی باتیں نکالو، اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے، ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو۔ یہ سارا اب کیا کریں ہم؟ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں۔ آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا، پٹواڑی کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا۔ یو کانٹ ڈو اٹ۔ مجبوری جب تک نظام نہ بدلو۔ جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلچھرے ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے۔ اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ وہ انسان رہتا ہی نہیں، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے، اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی۔ آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈور لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر؟ خود حضور نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے، یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے 3 بچیوں سمیت آ کر اور ریل کے انجن کے سامنے کودتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے، ایک تلوار ہے 2 دھار، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے۔ اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت کے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں؟ ادھر بھی کاٹا، اخلاقی طور پر کاٹ دیا، ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا،
تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو. وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، گھوڑوں کا بیل ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. میں اسی لیے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا، ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے، بہت ہائٹ پر.